نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو ارادہ تھا وہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر اس کا ڈیفینس کرنا تھا، لیکن اور یہی جو مشورہ دیا عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، حیرت انگیز حد تک اس کا بھی مشورہ یہی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے ارادے اور اس کے مشورے ارادے ان دونوں کی وجوہات میں فرق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ سیلف ڈیفینس تھی، اور وہ باہر جا کے جب لڑتا وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتا۔ تو جب ان کوارٹر بیٹل ہوتی ہے، شہر کے اندر عمارتیں بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کون لڑ رہا ہے کون نہیں لڑ رہا ہے، لوگوں نے گھروں کے اندر ڈیفینس لینے ہوتے ہیں، تو سب پتہ چھپ جاتا ہے کہ ہو از فائٹنگ ہو از ناٹ فائٹنگ، وہ یہ چاہتا تھا۔ بہرحال جو نوجوان صحابہ تھے، اسپیشلی وہ جو کہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، ان کو اسپیشلی اس چیز کا ملال تھا کہ ہم بدر میں شامل نہیں ہو سکے، جو کہ ان پلانڈ بیٹل تھی۔ ایک قریش کے قبیلے کو روکنے کے لیے جو کہ تجارتی قافلہ لے کے جا رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے گیا تھا، 300 افراد کا قافلہ، 313 کا، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکے، بعد میں وہ جنگ میں تبدیل ہو گیا، اس لیے اس دفعہ ہم نے لازماً جنگ میں شامل ہونا ہے۔ شہر کے اندر جنگ کا ذرا نقشہ اور ہوتا ہے، باہر پراپر جنگ ہوتی ہے، اس لیے وہ سارے کے سارے نوجوان تیار تھے۔ ان نوجوانوں کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر عود کی طرف جا کر ہمیں یہ جنگ لڑنی چاہیے، اور حضرت حمزہ ان کی پیش تھے، جو نوجوان صحابہ میں تو شامل نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، غالباً اس ٹائم ان کی عمر تقریباً 55 سال کے آس پاس بنتی ہے۔ انہوں نے بھی بڑی پرجوش تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں شہر سے باہر نکل کر ڈیفینس لینا چاہیے تاکہ ہم اچھے طریقے سے ان لوگوں کے دانت کھٹے کریں۔ اس مشاورت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ان کا ذاتی خیال تھا، مشورہ تھا، اس کو انہوں نے سائڈ پہ رکھ کے روک لیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کر گئے اور باہر اپنے حجرہ مبارک سے باہر آئے تو انہوں نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی۔ یہ حیرت انگیز چیز تھی ان صحابہ کے لیے، ابھی تک کسی نے میدان جنگ کے لیے لباس جنگ کا نہیں پہنا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے مشورہ کر دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈیسیجن جو تھا وہ اوپنلی لوگوں کو بتانا تھا۔ وہ جب حجرہ مبارک سے برآمد ہوئے تو انہوں نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی، سر پہ انہوں نے خوط پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر انہوں نے پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور انہوں نے پیچھے ڈھال باندھی ہوئی تھی، اور جنگ کا پورا سامان جو ایک سپاہ سالار کے لیے، سپاہ سالار اعظم کے لیے ہوتا ہے، وہ سب پہنا ہوتا ہے۔ جب اس چیز کو دیکھا، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے، جو کہ اوس اور خزرج کے سردار تھے، جن کے نوجوانوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہمیں باہر جا کے لڑنا چاہیے، ان کو بڑی تکلیف اس حد میں کہ ان کو اندازہ ہوا کہ ہم نے غلط مشورہ دیا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے معذرت چاہی، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمیں معذرت قبول کریں ہماری، اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جہاں ڈیفینس کرنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق ہم لڑیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ جنگ کے ہتھیار پہن لے، اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں فیصلہ کر دے لڑا کر، اس سے پہلے نبی اپنا ہتھیار اتار لے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب ایسے ہی چلے گا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان کیا کہ لوگ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اس معاملے میں انہوں نے یہاں پہ جو انیشل جو ترتیب جنگ کی بنائی، جو طریقہ کار تھا، بیکاز یہاں سے کوچ سٹارٹ ہونا تھا، یہاں سے کنسنٹریشن سٹارٹ ہونی تھی، اس کنسنٹریشن میں انہوں نے اوس اور خزرج کے سرداروں کو ان کے جھنڈے پکڑا دیے۔ انہوں نے اوس اور خزرج کے سرداروں کو اپنے جھنڈے پکڑائے اور ان کی نشاندہی کر دی کہ کون کس کا سردار ہے، اور ساتھ ہی جو مہاجرین کا جو دستہ تھا، پہلے کی طرح بدر کی طرح دوبارہ انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھنڈا پکڑایا، جس کی وجوہات بالکل آپ کے سامنے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، اور نہ ہمیں اس میں کسی انڈرسٹینڈنگ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے، وہ بیعت عقبہ اولیٰ سے بھی 1 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر مدینہ میں آئے، اور مدینہ میں تبلیغ سب سے پہلے اسلام کی حضرت مصعب بن عمیر نے اسٹارٹ کی۔ حضرت مصعب بن عمیر کوئی سینئر ایج کے، اولڈ ایج کے صحابی نہیں تھے، بالکل ینگ 20s میں نوجوان تھے، اور ان کی والدہ مکہ کی امیر ترین خواتین میں سے ایک تھی۔ یہ 2-3 بھائی تھے جن کے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا، بہت اچھا لیوش ان کا لائف سٹائل تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کلام آیا، انہوں نے والدین میں سے کسی نے اس کو قبول نہیں کیا، بھائیوں نے قبول نہیں کیا، یہ مسلمان ہوئے، ان کے اوپر بڑی تکالیف اس کے اوپر پڑی، گھر سے انہوں نے بالکل دھتکار کر نکال دیا گیا، یہاں تک کہ ایک کپڑا جوڑا بھی ان کے لباس جسم پر تھا اس سے بھی ان کو محروم کر دیا گیا، بڑے عجیب و غریب انداز سے۔ اسی والدہ نے جو بڑی محبت کرتی تھی، بیکاز ابھی دین کا کلیش آف سویلائزیشن سٹارٹ ہو چکا تھا، وہ مصعب بن عمیر تھے جو کہ مدینہ میں آ کے جنہوں نے سٹارٹ کیا، اور انہی کی محنت سے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی ہجرت سے پہلے
اس سے بھی پہلے 2 سال میں لگاتار حج کے موقع پر بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ جو ہوئی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کے لوگوں نے آ کے بیعت کی، وہ افراد جو مسلمان ہوئے تھے وہ ساری کی ساری محنت حضرت مصعب بن عمیر کی بنیادی طور پر اور ثانوی طور پر سیکنڈریلی ان کے وہ ساتھیوں کی تھی جو انیشیلی مسلمان ہوئے تھے، اسد بن زرارہ، حسین بن حذیر، یہی سعد بن معاذ اور عبادہ بن صامت، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل تھے۔ اس محنت کو ایکنالج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو جھنڈا پکڑا دیا۔ اس طریقے سے یہ لوگ وہاں سے انہوں نے کوچ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز جب ادا کی تو جمعے کے خطبے میں تقریر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کے بارے میں فضائل اور جنت اور شہادتوں کے بارے میں تذکرہ کیا، اور ان کو جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا۔ ذہنی طور پہ پہلے بھی تیار تھے، دوبارہ سے ان کو ولولہ انگیزی دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین کمانڈر، بہترین لیڈر کے طور پر دوبارہ سے کی، اور یہ لوگ جنگ کے لیے بالکل تیار ہو گئے، اور یہ بالکل انتظار میں تھے کہ کب دشمن کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہوگا۔ اس طریقے سے جب وہ عصر کی نماز کا جب ٹائم ہوا تو فوج ساری کی ساری جو آس پاس کے قبائل میں بھی جو مسلمان تھے سارے کے سارے اکٹھے ہو چکے تھے، اور یہ ٹوٹل ان کی تعداد اس ٹائم 1000 کے لگ بھگ پہنچ چکی تھی۔ 1000 یہ تھے اور 3000 کا لشکر وہاں سے آیا تھا جو کہ مشرکین مکہ، قریش مکہ کا تھا۔ اس 1:3 کا ریشو اس میں چل رہا تھا۔ ایک میں ذہنی چیز آپ کو بتا دوں، جو نفرت کا عالم تھا اس وقت قریش مکہ کا مسلمانوں کے خلاف، اس کا آپ کو ایک چیز سے اندازہ ہو جائے گا کہ جب وہ لوگ مکہ سے آ رہے تھے، راستے میں ابوا کا مقام ہے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی قبر ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ ابوا کے مقام پر جب وہ قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو اسی ہند بن عتبہ نے، جو ابو سفیان کی وائف تھی اور خواتین کی 15 کی پلٹون کی سردار تھی، اس خاتون نے کہا کہ قبر کو کھودیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر سے لاش جو ان کا جسد مبارک ہے ان کو نکال کے پھینک دیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہم کتنی نفرت کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن ابو سفیان نے اس خاتون کو سمجھایا کہ تھوڑا سا بریک لگائیں، آپ کو اندازہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا۔ خاتون کو اندازہ نہیں تھا، انہوں نے اس چیز کو رفع دفع کیا، لیکن اس سے آپ کو نفرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے، اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے آپ اس نفرت کو اگر اصل میں کمپیئر کریں گے، ان آئسولیشن مت لیں۔ ہند بن عتبہ کی بیٹی ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہے۔ ہند کا ایک بیٹا مسلمان ہے جو کہ بدر میں لڑا ہے، یہ ان کا رشتہ ہے آپس میں، اور نفرت کا عالم صرف قرآن، اللہ تعالیٰ کے نام اور ریلیجن کی وجہ سے یہ نفرت کا عروج ان کا آپس میں تھا کہ ماں کی قبر سے لاش نکال کے باہر نکلو، یہ ان کا کہنا تھا، یہ ان کی سوچ تھی۔ بہرحال عصر کی نماز کے ٹائم میں سارے کے سارے لوگ جب جمع ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوچ کے لیے کہا۔ مدینہ میں مختلف رستوں کے اوپر پروٹیکشن کے لیے انہوں نے گارڈ بٹھا دی، 2-2 3-3 4-4 افراد، جتنے افراد وہاں سے آ سکتے تھے اس کے مطابق انہوں نے کمپوزیشن کی اور لوگوں کو وہاں پر انہوں نے بٹھایا، اور حجرہ مبارک کے آس پاس بھی، مدینہ کی آبادی کے آس پاس بھی انہوں نے یہاں پر بھی ڈفرنٹ لوگوں کو پروٹیکشن کا کام دے کے وہاں پر ان کو بٹھا دیا۔ حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم جو تھے، غالباً ان کا زیادہ تذکرہ ان کا آتا ہے کہ اس موقع پر مدینہ میں مسجد نبوی میں نماز کی امامت کے لیے انہوں نے پیچھے ان کو چھوڑا تھا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نابینا صحابی تھے، حضرت خدیجہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں تذکرہ آپ کو اس قرآن کی صورت میں پتہ لگتا ہے کہ نابینا صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے کسی چیز کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ کو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، جس کے پیچھے پورا قبیلہ مخزوم کا کھڑا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ نصیحت پکڑے مسلمان ہو جائے اور میں ان کو بعد میں ابن مکتوم کے ساتھ بات کروں، لیکن نابینا صحابی تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ سین کیا چل رہا ہے۔ یہ بار بار پوچھتے تھے کہ مجھے اس چیز کا جواب دیں، اس چیز کا جواب دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا، اور پرائیورٹی 1 اس قریش کے سردار کو دی، ولید بن مغیرہ کو، جس کے اوپر قرآن کی پوری صورت نازل ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے مسلمان کے ساتھ، اس کا اندازہ اس صورت سے آپ کو ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی فرما دیا اور پہلے نقشہ بیان کیا کہ جب یہ سوال کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے رخی برت رہے تھے، بیکاز ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا، اور یہ تو میرے ساتھی میرے ساتھ ہیں، اس کے بعد میں ان کے ساتھ جب تک بیٹھا رہوں ان کی تشفی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ڈفرینٹ تھا، رب نے اپنا اصول بتانا تھا کہ میرے لیے واٹ از رائٹ، واٹ از نمبر 1، واٹ از نمبر 2، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان کر دیا کہ جو شخص آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف توجہ دیں، جو آپ سے بے رخی برت رہا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ کل آئینہ تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے، لمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس کو قبول کر لے، نصیحت دے دیں۔ اور پھر اس کے آگے قرآن کی عظمت انہی آیات کے اندر بیان ہوتی، جو کہ میں نے قرآن کی عظمت میں پچھلے سیشن میں تذکرہ کیا تھا، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ،
اس لوہے محفوظ کے اوپر جو فرشتے بیٹھے جنہوں نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے، جو کاتبین اس کے فرشتے ہیں، لکھنے والے، لوہے محفوظ کے لکھنے والے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں، نیک فرشتوں کے ہاتھ میں قرآن ہے۔